السلام علیکم، میں ہوں فروخ سہیل گوئندی۔ دمشق پہ بشار الاسد مخالف افواج کا قبضہ کیسے ہوا یا فال آف دمشق کیسے ہوا، تجزیہ تو پیش کروں گا، لیکن میں کچھ اہم معلومات آج آپ سے شیئر کروں گا جو میرے عرب ذرائع سے مجھے پہنچی۔ بہت نادر معلومات ہیں اور بہت قیمتی معلومات ہیں۔ دیکھیں کہ جب حلب پہ قبضہ ہوا، پھر حما پہ قبضہ ہوا، اور اگر آپ اس لائن کو دیکھیں بالکل سیدھی سڑک آتی ہے دمشق پہ، تو کوئی مزاحمت نہیں ہوئی۔ یعنی بشار الاسد کی جو افواج تھی سیریا کی، انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کوئی معاملہ طے ہو چکا تھا۔ میں کرونالوجیکلی تاریخ وار آپ سے کچھ معلومات شیئر کروں گا جو کہ ہڈن معلومات ہیں، خصوصاً پاکستان کے اردو یا ایون انگلش میڈیا میں بھی ایسی باتیں نہیں کی گئیں۔ اور اس معلومات جو مجھے عرب ذرائع سے ملی ہیں، اس سے پہلے کیا ہوا اس کو آپ ذرا تاریخ وار دیکھیں۔ 7 اکتوبر 2023 کو حملہ کیا فلسطینیوں نے، یعنی حماس نے اسرائیل پہ، اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جو اہم واقعات ہیں اس واقعے کے علاوہ، وہ 1 اپریل کو 2023 پہ ایرانی سفارت خانے پہ ڈائریکٹ حملہ تھا اسرائیل کا۔ تاریخ میں ایسا نہیں ہوا، جنگوں میں بھی سفارت خانوں پہ حملہ نہیں ہوا۔ ہاں، ایک دفعہ چین کے سفارت خانے میں سربیا پہ حملہ کیا تھا نیٹو نے، جس کو انہوں نے غلطی قرار دیا، جو کہ غلطی نہیں تھی۔ اچھا، اپریل کے بعد 19 مئی 2024 کو جو ایرانی صدر تھے رئیسی، وہ آذربائیجان گئے اور ہیلی کاپٹر کے حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ اور اس کے بعد نئے صدر کا جب انتخاب ہوا ایران میں، اور نئے صدر کی جو حلف وفاداری کی تقریب تھی، اس میں حماس کے لیڈر ہانیہ گئے، اس مقام پر تہران ان کو ہلاک کر دیا اپنے حملے اور اپنے ذرائع سے، جو کہ ایرانی فوج کے علاقہ ہے، چھاؤنی کہہ لیں۔ اس کے بعد ایران کے سابق صدر احمد نژادی نے کہا تھا کہ اسرائیل نے ایران کے چھوٹی سطح کے انٹیلیجنس سسٹم کو نہیں بلکہ ہائی لیول بلکہ سربراہ تک کو خرید لیا، اور اس حوالے سے 24 لوگوں کا ٹرائل ہوا جو ایران کے اعلیٰ سطح کے خفیہ اداروں کے کارندے یا افسران تھے۔ 31 جولائی کو ہانیہ کو قتل کیے جانے کے بعد دوسرا اہم واقعہ ہے جب پیجر پر حملہ کیا، جس میں کوئی 50 کے قریب حزب اللہ کے لوگ مارے گئے، اور یہ 17-18 ستمبر کو ہوا۔ یہ وہ آغاز تھا جس میں یہ سمجھ آ گئی کہ حزب اللہ ایران کا جو تعلق ہے، اس کے اندر جو اسرائیل کے خفیہ اداروں کی رسائی ہو گئی۔ یہاں تک بات تو ٹھیک ہے۔ پھر 27 ستمبر کو 2024 کو حسن نصر اللہ کا اس عمارت میں ہلاک کیے جانا بڑی اہم بات ہے، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ اس شخص کے پاس وہ ڈیجیٹل کنیکشن تھا جو اسرائیلیوں کو اطلاع کر رہا تھا کہ حسن نصر اللہ اس وقت اپنے بنکر میں ہیں، جو کہ 14 منزلہ نیچے تک تعمیر کی گئی عمارت میں رہتے تھے۔ یہ جو سارے واقعات ہیں، یہ اتفاقاً نہیں ہوئے، اس کے پیچھے ایک لمبی پلاننگ ہے، اور اس ساری جنگ میں، اس شکست میں، حزب اللہ کی، ایران کی اور بشار الاسد کی شکست میں اس چیز کا بڑا عمل دخل ہے جس کو ہم ڈیجیٹل دنیا کہتے ہیں، کہ اسرائیل، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے پاس جو کہ سپر پاورز ہیں، جو کہ اس خطے کی اور ریجنل جو الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میں بہت ایڈوانس ہیں، جو امریکہ کے اتحادی ہیں، ان کے پاس بھی وہ ذرائع ہیں، ان تک اس ڈیجیٹل نظام کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور اس میں جو اہم بات ہے کہ یہ ڈیجیٹل نظام اب دفاع میں کتنا طاقتور کے لیے کام آئے گا، اس کا پہلا بڑا اظہار ہمیں ان 1.5 سال کے واقعات میں ہوتا ہے، جو ایران حزب اللہ کے ساتھ ہوا اور پھر بشار الاسد کے ساتھ ہوا، جو میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گا۔ لیکن جو بشار الاسد مخالف فوج ہے، حیات تحریر الشام، یہ بڑی اہم بات ہے۔
یہ بکھری ہوئی اتحادی فوج تھی مخالف، دمشق کے مخالف۔ اس کے جو فوجی کمانڈر ہیں ابو الحسد، وہ بڑی اہم بات ہے کہ 2019 میں انہوں نے جوائنٹ وار روم بنا لیا اور انہوں نے ڈرون بھی بنا لیا۔ اس ٹیکنالوجی اور اس آرمی کے نیٹ ورک کو مربوط کرنے سے اسد مخالف مزاحمتی گروپس جو ان سے تھے ایک منظم طاقت میں بدل گئے۔ جب وہ منظم طاقت میں بدل گئے اور ان کو ڈرون بنانے کی ٹیکنالوجی بھی منتقل ہو گئی اور ان ڈرون اٹیکس نے بشار الاسد کی طاقت کو کمزور کر دیا۔ اچھا، اب یہ جو واقعات ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ جب بشار الاسد کے نظام کے اندر، ایرانی نظام کے اندر، حزب اللہ نظام کے اندر اسرائیلی انٹیلیجنس اور اس کے سرپرست اور اس کے علاقائی اتحادیوں کی رسائی ہو گئی تو یہاں سے پسپائی کا آغاز ہوا۔ اور اس میں سب سے اہم بات ہوئی جب اسرائیلی انٹیلیجنس نے کمیونیکیشن کے ذریعے، یہ جو میں عرب ذرائع سے مجھے معلومات ملی ہیں اپنے ذاتی ذرائع سے، کہ بشار الاسد کی فوج کے اندر جو کمیونیکیشن کا نیٹ ورک توڑ دیا اسرائیلیوں نے، اس کے تحت کیا ہوا کہ اسرائیلیوں نے برائب کیا بشار الاسد کے ہائی لیول ملٹری کمانڈرز کو، اور وہ نیٹ ورک جب ٹوٹا تو بشار الاسد نے ان ملٹری کمانڈرز کا ٹرائل کیا، جس کے سبب ایک ایسی فضا ہو گئی کہ ریبیل مزید پیدا ہو گیا بشار الاسد کی فوج کے اندر۔ جب یہ شکست در شکست در شکست نیٹ ورک کا اندر اسرائیل اور امریکیوں اور اس کے اتحادیوں اور وہ مخالف فوج کو ایک مربوط فوج میں بدل دیا جانا اور ان کے پاس جدید ڈرون بنانے کی ٹیکنالوجی آ جانا، یہ وہ مقام تھا جہاں پر بشار الاسد، روس اور اس کے اتحادیوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اب ہم مزاحمت کے قابل نہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ حلب سے قبضے سے پہلے کہتے ہیں کہ ایک عرب ملک میں جو کہ اس خطے کے معاملات طے کراتا ہے، قطر، وہاں پر روس، سیریا اور ترکی کے نمائندوں کی ایک میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ ہم ریٹریٹ کرتے ہیں، اور اس میں جو شرائط طے ہوئیں کہ روس کے جو لتاکیہ اور طرطوس میں فوجی اڈے ہیں ان کی تنصیبات کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، پہلی شرط۔ دوسری کہ ان کو روسی افواج کو پرامن طریقے سے نکلنے کا، انخلاء کا موقع دیا جائے گا۔ تیسری شرط، بشار الاسد اور اس کی فیملی کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دی جائے گی، اور کہتے ہیں کہ دمشق کے فال سے ہفتہ پہلے بشار الاسد جا چکے تھے۔ یہ جو ریٹریٹ تھی یہ دراصل ایک ملٹری ریٹریٹ تھی، اور اس میں سب سے زیادہ اہم کردار اسرائیل کر رہا تھا، اور اس کے بعد ترکی کے اپنے مفادات ہیں، چونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کرد علیحدگی پسند ہیں وہ خطے کے لیے اور خصوصاً ترکی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ یہ جو ریٹریٹ ہوئی اس میں برطانیہ بھی شامل تھا، ہاں، جو خفیہ میٹنگ ہوئی قطر میں، لیکن اس کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ جو چائنا کا سلک روٹ جو ہے وہ اب ڈسٹرب ہوگا، اور روس کی گیس پر جو یورپ انحصار کرتا ہے وہ بھی اب ختم ہوگا، چونکہ اب قطر کی گیس ان خطوں سے ہوتے ہوئے ترکی سے یورپ تک جائے گی، یعنی کہ قطر بینیفیشری ہے، دوسرا بینیفیشری ترکی ہے علاقائی، دو ملک بڑے اہم ہیں۔ لیکن جو یہ سارا معاملہ ہوا اس میں اسرائیلی ریاست کے اندر جو صہیونی ٹینڈنسی ہے وہ بہت طاقتور ہے اس وقت نتن یاہو کے حوالے سے۔ ٹرمپ نے اسرائیل کا دورہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیلی ریاست کے پاس کم رقبہ ہے، اس کو بڑا رقبہ چاہیے۔ تو اس رقبے کی طرف کام کے حصول کے لیے آپ نے دیکھا کہ جب دمشق گرا تو دوسرے دن گولان ہائٹس اور اس کے آگے کی کچھ بستیوں پر اسرائیلی طیاروں نے حملہ کیا اور گولان ہائٹس پر اپنا دعویٰ کر دیا، اور اب سیریا کے اندر گھس چکا ہے۔ حتیٰ کہ کل دمشق کے اندر جب دمشق کے لوگ سیلیبریٹ کر رہے تھے اس آزادی کو جو بشار الاسد کی حکمرانی سے ملی، تو انہوں نے 5 کلومیٹر دور وہاں پر حملہ کیا، یعنی یہ باور کرایا۔ اور اس 80 سے 90% جو فوجی تنصیبات ہیں اہم، یعنی کہ اینٹی ایئر کرافٹ جو گنز ہیں، جو میزائلز ہیں، جو طاقت تھی سیریا کی، اور ہوائی اڈے، وہ اسرائیل نے حملہ کر کے تباہ کرتی ہیں۔ اس میں اصل میں اسرائیل
डेविड कॉरिडोर्स पर दाखिल हो जाएगा गोलान हाइट्स के बाद। और डेविड कॉरिडोर यहूदियों के लिए बड़ा मुकद्दस है। डेविड कॉरिडोर्स का रास्ता है गोलान से होता हुआ दराया जो सीरिया का शहर है और सोएदा, ये 2 सीरियन शहर हैं, और इसको होता हुआ जॉर्डन तक जाएगा। और उसके बाद ये खित्ता आप देखेंगे मेरे मुंह में खाक, ये जो इंतहा पसंद हैं अकीदों की बुनियाद पर, ये उनकी एक अमाजगा बन जाएगी और ये मुख्तलिफ ग्रुप्स मुख्तलिफ रियासतों को सपोर्ट से एग्जिस्ट करेंगे। और बेनिफिशरी होगा, जैसे मैंने कहा, कतर अपनी गैस की सप्लाई के हवाले से, और तुर्की इलाके में चूँकि एक बड़ी रीजनल मिलिट्री पावर है, वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा और चीज़ों को आगे बढ़ाएगा, सरहद के हवाले से भी, और अटैक करेगा। और इसमें अफसोस के साथ एक प्रोजेक्ट है, ये है वो अरब मालूमात जो मेरे पास आई हैं। एक प्रोजेक्ट है, उसको कहते हैं कि बरीड द पैलेस्टाइनियन इशू, कि जब ये जो रास्ता है डेविड कॉरिडोर, ये उर्दन जा रुकता है और उर्दन की रियासत को वजूद ख़तरे में है, सबसे बड़ा ख़तरा। और उर्दन के अंदर वो सारे मुजाहिदीन हैं मजहबी जो उर्दन ने ही पाले हुए हैं आलमी इस्तेमार की सरपरस्ती में, वही उर्दन के लिए ख़तरा बनेंगे। और इस प्रोजेक्ट जो फ़लस्तीनियन स्टेट को बरी करने का है, उर्दन तक रसाई इसराइल की हो जाएगी, और ये रसाई उसको चंद महीनों या साल 1.5 साल का प्रोजेक्ट है। कतर की पाइपलाइन बिछ जाएगी और ये पूरी रीजन एक अमाजगा बनेगा दहशत गर्दों का, और यहाँ से रशिया, हिजबुल्लाह, ईरान कमज़ोर होगा और ईरान को मजबूर किया जाएगा, और जल्द ही ईरान अपने न्यूक्लियर सरेंडर करेगा। क्योंकि ईरान के हवाले से जो मेरा तज़िया है, वो मैंने पिछले तज़िये में भी कहा था, वो मैं अलहदा करूँगा कि इसराइल ने ईरान पर हमला क्यों नहीं किया, जिम चेंज क्यों नहीं हुआ, चूँकि इस्तेमार एक बड़ी रीशेपिंग करने मिडल ईस्ट में जा रहा है। उसमें मिडल ईस्ट की रीशेपिंग में 2 चीज़ें बहुत ख़त्म होंगी। अरब प्राइड तो इन्होंने ख़त्म कर दिया इस्तेमार ने पिछले 50 सालों में। अब ना अरब नेशनलिज्म है वहाँ पर, ना अरब सोशलिज्म है, और ना ही अरब इस्लामी हवाले से कोई प्राइड है उनका। तो अरब प्राइड को ख़त्म कर दिया। अब पर्शियन एम्पायर का जो कॉन्सेप्ट है और उसकी जो लेगेसी ईरान है, उसको नुकसान पहुंचाया जाएगा। तो ये जो ट्रंप ने कहा था कि इसराइल के पास कम रकबा है, उसकी तकमील होने जा रही है। ये बहुत बड़ी एक रीशेपिंग हो रही है मिडल ईस्ट की, और इसमें ख़तरनाक नताइज भी बरामद हो सकते हैं। चीन के मफादात को नुकसान पहुंचेगा, जैसे मैंने कहा सिल्क रूट, और सऊदी अरब का इंडिया का प्रोजेक्ट जो है यूरोप तक रास्ते का, वो आगे बढ़ने के इम्कानात हैं। और अल्टीमेटली ईरान के बाद एक ऐसी रियासत को ख़तरा होगा, चूँकि वो खित्ते की बड़ी रियासत है जिसको तुर्की कहते हैं। अल्टीमेटली क्लैश टर्की और इसराइल का होना है, उसके लिए भी बहुत वक्त लगेगा। लेकिन मेरा आज का तज़िया ये था कि ये मुआहदा हुआ कि हम रिट्रीट करते हैं। दमिश्क की हुकूमत ने, बशार अल असद ने, ये कतर में हुआ, और इसमें बैठा अमेरिका, बरतानिया, तुर्की और शाम और इसराइल, उनके नुमाइंदे बैठे, और इसमें कई छोटी छोटी चीज़ें तय हुई, जैसे रशिया के ट्रूप्स वापस जा रहे हैं, लताकिया और तरतूस का अड्डा ख़त्म हो रहा है, और इसराइल को ये हक दे दिया गया है कि वो सीरिया का सारी जो स्टेट डिफेंस लाइन थी और उसका जो मशीनरी थी, जो डिफेंस मशीनरी या जंग की मशीनरी थी, उसको तकरीबन 90% वो ख़त्म कर चुका है। अभी आप देख रहे हैं कि हयात तहरीर शाम बड़ा वो मॉडरेट बन रहे हैं, डेमोक्रेट बन रहे हैं कि हम मुख्तलिफ जो लोग यहाँ मज़ाहब के रहते हैं उनका एहतराम करेंगे, हम रेडिकल हुकूमत नहीं लाएंगे, हम कोई इस्लामी तंग नज़र हुकूमत तालिबान जैसी नहीं लाएंगे, लेकिन ये मैदान जंग बना रहेगा। ये एक नया अफ़गानिस्तान है, शायद उससे भी वर्स्ट। और आज का तज़िया इसी के साथ, अगला तज़िया मैं करूँगा कि ईरान का क्या मुस्तकबिल है, मुस्तकबिल करीब में और मुस्तकबिल दूर के बाद, क्या ईरान के साथ इस्तेमार के इरादे हैं। आज का तज़िया मेरा इतना ही था। कुछ मालूमात जो मैंने आपके साथ शेयर की कम हैं, ऐसी मालूमात के लिए मुझे 1 हफ़्ता लगा। आप मेरे चैनल को देखते रहें और मेरे तज़िये सुनते रहें और एक पीपल इंटेलेक्चुअल की हौसला अफजाई करें। शुक्रिया और खुदा हाफिज़।